بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبہ کے اندر ہم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ رنگ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقام تقوی کی بنیاد پر ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کی شکل و صورت نہیں تھی، کوئی خاص خوبصورتی نہیں تھی، مال و متاع بھی نہیں تھا، ایسا کوئی خاندان بھی نہیں تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر بندے کو عزت مل جائے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، حضرت بلال بھی انہی شخصیات میں سے ہیں۔ رنگ کوئی خوبصورت نہیں ہے، شکل کوئی خوبصورت نہیں ہے، لیکن مقام مرتبہ اتنا ہے۔ شاید پچھلے جمعے کے اندر بھی میں نے شاید یہ روایت بیان کی تھی، حضرت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ جو تین صحابہ کرام، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی اور ایک صحابی اور تھے، تیسرے بھی وہ غریب ایک صحابی تھے، حضرت بلال کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تھوڑا سا تکرار ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے صدیق جیسی عظیم ہستی کو کہا کہ اے ابو بکر، دھیان رکھنا، یہ جو تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کی زمین کے اوپر، اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو عرش کے اوپر اللہ ناراض ہو گئے۔ یہ صدیق اکبر کو کہا جائے رضی اللہ تعالی۔ تو حضرت بلال کی قربانیاں کی ایک لمبی داستان ہے۔ ان کے اسلام کے حوالے سے دو قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یوں ملتا ہے کہ ان کا جو مالک تھا نا، وہ نہ رات کو سونے دیتا تھا نہ دن کو سونے دیتا تھا۔ امیہ بن خلف رات کو کہتا تھا چکی چلاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا اور پوچھا، اس نے ساری صورتحال بتائی، تو آپ نے فرمایا تم سو جاؤ، میں تمہاری چکی چلاتا ہوں۔ سو گئے، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، پھر اس طرح۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ یار تم کون آدمی ہو، تمہیں میں جانتا نہیں ہوں، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، تم روزانہ اس طرح آتے ہو، مجھے سلا دیتے ہو، میری جگہ پہ کام کرتے ہو، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو تو میں وہی ہوں جس کے بارے میں مشرکین مکہ نعوذ باللہ پاگل اور دیوانہ تک کہتے ہیں، میرے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ تو حضرت بلال نے آپ کی اس خدمت سے متاثر ہو کر، اس احسان سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ بلال کہتے ہیں کہ میرا مالک اور اس کے جو دوسرے چودھری تھے وہ تذکرے کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن تنہائی کے اندر کہتے تھے کہ یار یہ جو بھی ہے نا، اس کی دعوت جیسی بھی ہے، بندہ کھرا ہے، بندہ سچا ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں
زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، اس کا کردار صاف شفاف ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نہیں لیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے مالک سے پوچھا امیہ بن خلف سے ایک دن کہ آپ تنہائی کے اندر کیا کہتے ہیں، لوگوں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا بلال میری ناک کا مسئلہ ہے، خاندان کے اندر ناک کٹ جائے گی اگر میں اسلام لے آؤں۔ مسلمان حضرت بلال نے یہ سنا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ لوگوں نے عار دلائی، عقبہ بن معیط یہ دوست تھا امیہ بن خلف کا، اس نے کہا لو جی تیرے گھر کے اندر اسلام آ گیا۔ اس امیہ بن خلف نے کہا، کہنے لگا شام کا سورج جب طلوع ہوگا نا میں بلال کو ایسی مار ماروں گا، ایسی تکلیفیں دوں گا کہ آج کا شام کا سورج جب غروب ہوگا تو بلال کا اسلام بھی ساتھ ہی غروب ہو جائے گا۔ اور واہ بلال تیری قربانیوں پہ ہزاروں جانیں نچھاور ہیں، ایک رات تو کیا دنوں کے دن گزر گئے ہیں، مہینوں کے مہینے گزر گئے ہیں۔ اور حالت پتہ کیا ہے، جب مکہ فتح ہوا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر سے کپڑا اٹھاتے تھے تو جس طرح پانی کے مسلسل گرنے کی وجہ سے کسی جگہ کے اوپر پتھر کے اوپر وہاں پہ گڑھے بن جاتے ہیں، ایسے بلال کی کمر کے اوپر گڑھے بنے ہوئے، کوئلوں کے نشانہ، گرم پتھروں کے نشانہ۔ مکہ فتح ہوا تو یہ بھی اس کو بھی عار دلائی گئی امیہ بن خلف کو، یہ بھی نکلا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی کرنیاں دیکھیں، جب اللہ کسی ظالم کو مٹاتا ہے تو پھر کیسے مٹاتا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر آمنا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت بلال نے ایسی ضربیں لگائی، مکے کا سارا وہ منظر آپ کے سامنے تھا، چند ہی منٹوں میں اس اللہ کے دشمن کو ڈھیر کر دیا اور اس کی جان نکل رہی تھی، اور بلال اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے احد احد، یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ میرا احد احد ابھی بھی اسی طرح جاری ہے، میرا اسلام اسی طرح ابھی بھی روشن ہے، لیکن تیرا سورج آج غروب ہو گیا۔ قربانیوں کی داستان ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا سیدنا بلال کو، اے بلال تھوڑا آہستہ آواز میں کہہ لیا۔ اور بعض دفعہ تو نبی علیہ السلام نے سلام بھجوایا، کوئی جاتا تو آپ کہتے بلال کو دیکھو تو اس کو میرا سلام کہنا۔ وہ تکلیفوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دفعہ صدیق اکبر نے دیکھا تو رہا نہ گیا، امیہ کو کہنے لگی تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک شخص کو اس لیے مار رہے ہو، اس لیے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں اتنا ہی اس کے اوپر رحم آتا ہے تو تم اس کو خرید کیوں نہیں لیتے، تم اس کی جان ہی چھڑا دو، خرید لو اس کو، آزاد ہی تم کروا دو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تم ایسی بات ہے تو بتاؤ کتنے پیسے لیں گے، جو رقم تم مانگو گے میں اتنی تمہیں دوں گا، کرو بات۔ اس نے قیمت مانگی، حضرت صدیق اکبر نے فوری وہ قیمت وہیں کھڑے پاؤں ادا کر کے بلال کو آزاد کروا دی۔ اب پتہ کیا کہنے لگا امیہ، کہنے لگا یہ تو نکما غلام ہے، تم نے اتنی بڑی رقم اس کی دے دی ہے، اگر تم اس کی قیمت ایک اوقیہ سونا بھی لگاتے نا تو میں نے پھر بھی اس کو تمہیں دے دینا، جان چھڑانی تھی اس سے۔
حضرت صدیق کہنے لگے تم ایک اوقیہ سونے کی بات کرتے ہو، جتنی قیمت تم نے ابھی مجھ سے لی ہے تمہیں نہیں اس کی قیمت کا علم، اس کے مقام کا علم تمہیں نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے بلال کی شان کیا ہے، ہمیں پتہ ہے بلال کا مقام و مرتبہ کیا ہے، جتنی قیمت میں نے تمہیں دی ہے اگر تم اس سے ڈبل قیمت بھی مجھ سے مانگ دے تو میں وہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں کیا پتہ ہے بلال کی شان کیا ہے، بلال کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات آپ اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ بلال ہے، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا بلال قدموں کی آہٹ تیری جنت میں نے سنی ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر جب بھی اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو یہ بلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے اس بلال کے ساتھ۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی ہے مدینے کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر اللہ کے پیغمبر نے خود حصہ لیا ہے، خود آپ پتھر اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے لیں۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، اب سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو مسجد میں بلایا کیسے جائے، نماز کے لیے بلایا کیسے جائے؟ ایک صحابی کو خواب کے اندر اللہ رب العزت نے اذان سکھا دی ہے، پھر انتخاب ہونا تھا کہ اذان کہے کون؟ پورے مکے کے مسلمانوں میں سے جس عظیم ہستی کو یہ شرف ملا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑا اچھا انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کی فضیلت بیان کی کہ مؤذن کی اذان کے الفاظ دنیا کی جو چیز سنتی ہے کل قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ رب العزت مؤذنین کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف، یہ مقام دے گا کہ اللہ ان کی گردنوں کو دوسرے لوگوں سے اونچا کر دے گا۔ مؤذن کی اذان کی فضیلت ہے، فرمایا تمہیں علم ہو جائے اذان کا مقام و مرتبہ، تمہیں علم ہو جائے پہلی صف کے اندر شامل ہونے کا مقام و مرتبہ ہے، تو پھر تمہارے کوڑا اندازی کرنے کے بغیر تمہیں کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ یہ عظیم کام کس کے ذمہ لگا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام حضرت بلال کے ذمہ لگایا، بلال کے ذمہ لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ خدمت گزار رہے ہیں، اور پیار اور محبت کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بندے کو جس سے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، جب جدائی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر پیار تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جدائی کا غم یہ صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب مدینے کے اندر آئے تھے تو ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا، اور جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے لیے مدینہ تاریک ہو گیا۔ اور کہنے والے نے جو بھی کہا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے اوپر مصیبتوں، غموں، تکلیفوں کے پہاڑ ایسے ٹوٹے ہیں کہ اگر ان غموں کو دنوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو دن راتوں میں تبدیل ہو۔ ہمارے غم کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کا دل اپنے گھروں میں نہیں لگتا تھا،
ایک دفعہ صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلے، آگے سے دیکھا حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ کہا کس لیے نکلے ہو؟ میں تو تمہاری طرف آ رہا تھا۔ کہا آپ کس لیے نکلے ہو؟ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں رہے، میرا دل نہیں لگتا اپنے گھر کے اندر، میں تو اس لیے آپ کی طرف آ رہا تھا کہ اپنا دل بہلاؤں۔ کہا واللہ میں بھی اسی غرض سے اپنے گھر سے نکلا تھا کہ میں صدیق کے پاس جاؤں، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی باتیں کریں جو صحابہ اکرام کی عادت تھی۔ یہ بلال یہ تو رہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ تو بڑی رفاقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد صرف 2 دفعہ حضرت بلال نے اذان کہی ہے، صرف 2 دفعہ، اور 2 وہ عظیم اوقات کون سے تھے؟ ایک وہ وقت تھا جب بیت المقدس فتح ہوا ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے وہاں پر، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ جائیں تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کو دے دیں۔ حضرت عمر پہنچے، بیت المقدس کی چابیاں دی گئی، صحابہ ایسے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہو کر ایک شخص کو تلاش کر رہے ہیں، ایک شخص کی تلاش ہے حضرت عمر کو، ایسے مجمع میں سے نظر دوڑاتے دوڑاتے حضرت بلال پہ نظر پڑی۔ کہا بلال کھڑے ہو، بیت المقدس میں تم نے اذان کہنی ہے۔ امیر المؤمنین میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، میں نے یہ عہد کیا تھا۔ کہا بلال جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس مبارک موقع کے اوپر 10,000 کے لشکر میں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا انتخاب کیا تھا، تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان کے۔ آج بیت المقدس فتح ہوا ہے، آج بھی تیرا ہی انتخاب ہوگا، تو ہی اذان کہے گا۔ حضرت بلال بیت المقدس میں کھڑے ہو گئے، اذان کہنی شروع کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے سے لے کر آج تک بلال نے اذان نہیں کی، آج پہلی دفعہ اذان کی۔ اور بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ کے پیغمبر کی رحلت سے لے کر آج تک عمر کو روتے ہوئے کسی انسان نے اتنا نہیں دیکھا جتنا اس وقت عمر روئے۔ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ یاد آئے، اللہ کے پیغمبر کی رفاقتیں یاد آئی ہیں۔ یہ بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک رات خواب آیا حضرت بلال کو، مدینہ چھوڑ گئے تھے نا، شام میں چلے گئے، رات کو خواب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا ہے بلال تو ہمیں ملنے نہیں آتا ہے، تو ہمیں ملنے ہی نہیں آتا۔ صبح بیدار ہوئے، حضرت بلال کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بلایا۔ اسی دن ہی رخت سفر باندھا، سواری دی، مدینے کی طرف سفر شروع کر دیے۔ مدینے میں پہنچے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، ادھر سے حسن و حسین آ گئے، سیرت صحابہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بلال نے حضرت حسن و حسین کو دیکھا تو چمٹ گئے، چومنا شروع کیا، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کو ایسے ہی چوما کرتے تھے، آپ اللہ کے پیغمبر کے نواسے ہیں۔
آپ کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ حسن و حسین کہنے لگے اگر آپ کو اتنی محبت ہے تو ہماری یہ خواہش بھی پوری کر دیں، ہماری یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ کون سی خواہش ہے تمہاری؟ ہماری خواہش ہے کہ آج مسجد نبوی میں بلال اذان دے، بلال اذان دے مسجد نبوی کے اندر۔ کہاں میں ہر شخص کی خواہش کو ٹال سکتا تھا، میں تمہاری خواہش کو نہیں ٹال سکتا۔ صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ لکھا ہے مورخین نے کہ جب حضرت بلال اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو مرد مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی، مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی۔ پھر مدینے میں رہا نہ گیا، آئے تو ملنے تھے، زیارت کر کے کچھ دن رہ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر کے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا مدینے کے اندر۔ پھر واپس پلٹ گئے، دمشق کے اندر واپس پلٹ گئے، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ کل قیامت والے دن سارے مؤذنین کے سردار حضرت بلال ہوں گے، سارے مؤذنین کے سردار۔ تو یہ بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، قربانیوں کی لمبی داستان ہے، اور پھر اللہ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، شرف اور مقام دیا ہے۔ آج بھی اذان کہنے والا ہم کہتے ہیں کہ وہ حضرت بلال کی سنت کا امین، بہترین شخص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ مؤذن۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر پڑھیں۔ میرے بچوں کو کرکٹ کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، کرکٹ کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں۔ کسی ایکٹر کا نام پوچھ لو، بچہ پوری اس کی ہسٹری بتائے، لیکن ہم نے ایم ایس سی کی ہوئی، بی ایس سی کی ہوئی ہے نوجوان نے، اس سے پوچھا ہے 10 صحابہ کرام، 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کے نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، سنا دے۔ نہیں آتے، نہیں آتے۔ پھر یہاں تک ہم نے پوچھا یار 4 خلفائے راشدین کے نام ہی بتا دو، نہیں آتے۔ صرف 4 خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے۔ ہماری کیسی محبتیں ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر یہ سیرت رکھیں صحابہ کرام کی۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کے اندر زندہ رکھے، کل قیامت والے دن ہمیں صحابہ کی صفوں میں کھڑا کرے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔